من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی، اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اپنے پاک پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم مجھے رزق حلال عطا فرما۔ یعنی جب ہم بنیادی ضروریات کی بات کرتے ہیں اور ان میں ایک بنیادی ضرورت اور اہم ضرورت انسان کی ہے وہ رزق ہے، اور رزق صرف خالی رزق ہونا کافی نہیں بلکہ حلال اور طیب رزق ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب حلال رزق ہوگا، پاکیزہ رزق ہوگا تو ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی، ہمارے دل کو اطمینان بھی ہوگا، یعنی قلب مطمئن ہوگا، اور معاشرتی سطح پر بھی ہم خوشحال ہوں گے اور خوشحال معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ کا خوف جب ہمارے دل میں ہوگا تو انسان طلب کرے گا کس چیز کی؟ حلال اور طیب رزق کی، اور اسی کی طرف مائل ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعا بھی سکھائی ہے پروردگار عالم نے، اور ہمیں بتایا بھی ہے اس پاک پروردگار عالم نے، اور بالخصوص اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یعنی پاکیزہ رزق کی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے، یعنی کم ہو مگر پاکیزہ ہو، حلال ہو، طیب ہو، اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو آج ہم رزق حلال پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح ہم رزق حلال کی طرف اللہ رب العزت ہمیں بلاتا ہے اور اپنی ضروریات کو ہم حلال طریقے سے پورا کریں۔ اس پر جو گفتگو کے لیے مہمان شخصیات آج کے بھی پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میری پہچان کی پہچان ہے جناب ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں آسماء بطول۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رزق حلال۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام حلال اور حرام کا جو تصور پیش کرتا ہے اس پر روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بے شک۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنے فضل سے مراد وہ رزق کی تلاش میں نکلنے کو فرمایا، اپنا فضل فرمایا۔ گویا رزق کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے دن میں کسب حلال کے لیے تو اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ بے گویا شک۔ آپ دیکھیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں تقسیم کر رکھا ہے۔ آپ کا ایک وقت مقرر ہے دنیا میں، اور اسے ایک امتحان گاہ بنا دیا ہے۔ صحیح۔ آج ہم جو کچھ کریں گے جزا اور سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ اللہ نے یہ مخلوقات بنائی، معدنیات بھی بنائے، نباتات بھی بنائے، جمادات بھی بنائے، یہ ساری چیزیں بنائی، حیوانات بنائے، اور تاج کرامت رکھا، عزت کا تاج رکھا انسان کے سر پر۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو انسانوں کو انسان کا محتاج بنا دیا۔ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ سارے پیشوں کو بیک وقت ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ جس سے ضرورت پڑتی ہے اسے انسانوں سے میل جول کی بھی، لین دین کی بھی، اور ان سے معاشرتی تعلقات کی بھی۔ ایک کھیتی باڑی کرتا ہے تو ایک کپڑا بنتا ہے، ایک جوتے بناتا ہے تو ایک بیگ بناتا ہے۔ ایک اس طرح سے نظام حیات ہے جو رواں دواں ہے، چل رہا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنا بھی امتحان گاہ دی، اس میں بنائی بھی انواع و اقسام کی چیزیں، تو پھر اس نے امتحان گاہ میں کچھ امتحان اور کچھ آزمائش کے لیے کچھ تصورات ہمیں عطا کیے ہیں، جن میں ایک تصور حلال اور حرام کا بھی ہے۔ حلال لفظی مطلب لیں تو رسیاں کھول کر آزاد کر دینا کہ یہ چیز ہے جو تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے اچھی ہے، اس کو تم استعمال کرو، اس سے تم کھاؤ پیو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ۔
اور حرام وہ چیز جس پر پابندی لگا دی، منع کر دیا، سختی کر دی، اس کے قریب نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ دیکھیں تو معدنیات میں، نباتات میں، ہر چیز میں کچھ چیزیں حلال کر دی ہیں، کچھ چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ یہ شرعی اصطلاح میں حلال و حرام کا ایک تصور تو یہ ہے کہ وہ چیزیں فی نفسی، جانوروں میں بھی، نباتات میں بھی، معدنیات میں بھی، جو اللہ نے کھانا ان کو پسند کر دیا، ان کو جائز کر دیا، انہیں حلال کہا گیا، اور جن چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ مت استعمال کرنا، ان کو حرام کہا گیا، جن پر پابندی لگا دی۔ پھر اسے آپ یوں بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا خون تمہارے لیے حرام ہے، لحم الخنزیر حرام ہے تمہارے لیے، مردار حرام ہے۔ اب یہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں تو ان کا ذبح کرنا بھی اس طریقے پر ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے، تب حلال ہوگا۔ ورنہ اگر یہ گھٹ کے مر گیا، گر کے مر گیا، چوٹ کھا کے مر گیا تو یہ پھر حرام ہو گیا، اب اس کا گوشت استعمال نہ کرنا ہے۔ اب بندہ مومن ہے ہی وہ جو اللہ کی مانے، وہ ان کی باریکیوں میں جانا دلائل کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن آپ کے اندر یہ اترا ہوا ہو کہ میرے رب کا حکم آ گیا، اب میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ تو یہ تو ایک تقسیم تھی حلال و حرام کی اس انداز سے۔ دوسری تقسیم جو کسب حلال کی، کہ تم نے مال کو حاصل کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں پھر حلال اور حرام طریقے رکھ دیے۔ اگر مال وراثت سے آیا تو حلال ہے تمہارے لیے، توفتاً کسی نے ہدیتاً دیا ہے تمہیں، تمہارے لیے حلال ہے۔ تم نے محنت کی، اپنے کسب سے کچھ کمایا، اس کا معاوضہ ملا، اور وہ بھی وہ طریقے جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں۔ تم نے ہاتھ کی ہنرمندی سے کمایا، تم نے کوئی اپنے پڑھانے سے کمایا، یا تم نے کوئی اور ایسا کام کیا جس سے تمہیں معاوضہ ملا، اب یہ جائز طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے حلال روزی ہے۔ اب اس سے تم مال خریدو، گھر میں لے کر آؤ، اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالو، یہ حلال ہے۔ اور انہی میں تحصیل مال کے وہ طریقے جن سے منع کر دیا، چوری، ڈاکہ، سود، اسی طرح سے ملاوٹ والا مال، یا کچھ بھی رشوت سے آپ تم لے کر آتے ہو، جو یہ مال حرام ہو گیا۔ اب اسے نہ خود کھانا، نہ اپنے اہل و عیال کو کھلانا، بے شک یہ حرام ہے۔ اس کی نحوست اور اس کی بے برکتی سے تمہاری دنیا بھی خراب، تمہاری آخرت بھی خراب۔ تو یوں ایک تحصیل مال کے لیے حلال و حرام کا تصور دے دیا، اور ایک چیزوں میں فی نفس ہی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اور اس لیے حلال کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی وہ پاکیزہ ہیں، وہ ستھری ہیں، وہ صاف ہیں، انہیں استعمال کرو، ان سے نفع بخشی اٹھاؤ، وہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھی، تمہاری زندگی کے لیے بھی اچھی۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت انداز سے وضاحت فرما دی۔ آپ ارشاد فرما دیجئے آسماء کہ رزق حلال سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشادات ہیں اس تعلق سے گفتگو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رزق حلال کے حوالے سے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی کھاؤ ان چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ تو صحیح، لیکن جو اس کے رستے بتا دیے گئے ہیں ان کے مطابق تم نے یہ کھانا ہے، ورنہ شیطان تو کھلا دشمن ہے تمہارا، تو وہ تمہیں کسی بھی رستے پر گامزن کر سکتا ہے، تم اس کے پیچھے چل سکتے ہو، تو تم اس سے باخبر، تمہیں پہلے بتا دیا کہ تم اس سے بچ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ طیب چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے رزق تمہیں عطا کیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی اگر تم میری عبادت کرتے ہو میرے بندو تو تم میرے اس رستے پر عمل کرو جس طرح میں نے تمہیں بتایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے رسول کرام، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہ تم کھاؤ طیب چیزیں اور عمل صالح کرو۔ یعنی عمل صالح کا اور طیب چیزیں کھانے کا، حلال چیزیں کھانے کا ایک بڑا خاص ایک کمبینیشن ہے، تعلق ہے ایک۔ اللہ پاک فرماتا ہے، انی بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کرتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، اور جب وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا رب یا رب،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حالانکہ اس کا کھایا ہوا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا رزق جو اس نے کمایا وہ بھی حرام ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ رب العزت کیسے اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ یعنی اگر وہ حلال نہیں کماتا، اگر اس نے کھایا پیا کمایا حرام ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور نہیں فرماتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کی طرف ارشاد فرمایا ہے، کیوں؟ اسی طرح اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جن دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ ایک ہے کہ ظاہری طور پر صاف چیزیں یعنی طیب چیزیں جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے ظاہری اعتبار سے اگر ہم انہیں دیکھیں، پھر حلال چیزوں کا ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ باطنی طور پر بھی صحت کے لیے اچھی ہوں اور ہمارے باطن کی صحت اس سے اچھی ہو، یعنی جو نہ ذاتی طور پر کمایا گیا ہو نہ اس کے کہیں نہ کہیں سے وہ حاصل کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اکثر لوگ انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں یا پھر اپنے آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں، تو جہاں ہم کام کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا کام ہے کیا اس کے عین مطابق ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میرا اگر پڑھانے کا کام ہے مثال کے طور پر اور میں کلاس میں جاتی ہوں اور اس کے بعد میں بچوں کو اس طرح سے کنوے نہیں کر پاتی ہوں، تو اگر میں نہیں کنوے کر پاتی ہوں یا پھر اپنا پورا پیریڈ ایسے ہی ضائع کر دیا تو وہ حرام کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں ادراک و شعور نہیں ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رشوت خوری یا پھر ڈاکہ زنی یا پھر یہ دیگر اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام مال کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے پورے تقاضوں کو نہیں پورا کرتے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روح ہمارے مال میں بے برکتی کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس جگہ سے ہم متصل ہیں، ہم متعلقہ ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہماری وہاں سے سیلری آتی ہے یا پھر ہمارا وہاں سے ایک تعلق ہے تو میں اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں پورا کر رہا ہوں، تو تبھی ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے معاملات میں بھی آسانی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بڑا پیارا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کیونکہ اکثر جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اٹینڈنس لگا کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو حاضری لگ گئی، اب سیلری تو ہمیں ملنی ہے۔ بہت باریک نکات ہیں، ان کو ضرور باریک بینی سے جاننا ہے کہ کیسے ہمیں رزق حلال حاصل کرنا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے رزق حلال کے تعلق سے، اور کسب حلال رزق حلال جس طرح سے بتایا گیا نا کہ زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے حصے کا رزق ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن تلاش کیسے کرنا ہے؟ حلال طریقے سے، طیب طریقے سے، تاکہ ہم بہترین معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں، یعنی وہ معاشرہ جو قرآن کو مطلوب ہے، وہ بہترین معاشرہ جہاں پہ امن ہو، سلامتی ہو، عدل ہو، انصاف ہو اور محبت ہو، ایسا معاشرہ۔ اور رزق حلال جب ہم کھائیں گے تو یقینی طور پر جہاں ہم کام کر رہے ہیں اپنے کام کو بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ انجام دیں گے، تو ہم ہر اپنا کام جب بہترین انداز سے کریں گے تو یقینی طور پر بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آسمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمایا آسمہ نے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں رزق حلال کے کیا کیا فضائل ہیں، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں جب ہم اسلام کے اس مجموعی طور پر مزاج پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اسلام گداگری کو پسند نہیں کرتا، سوال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ خوددار، غیور اور ایسے لوگ جو تکلیف کو سہ لیتے ہیں، محنت کش، ہاں جی، تو ان کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حیات مبارکہ پر دیکھیں تو آپ نے اس کی ترغیب فرمائی۔ ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر سوال کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کون اس کے خریدتا ہے؟ تو اسے 2 درہم ملتے ہیں، آپ اسے کلاڑی اس کو خریدوا کر دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جاؤ اب اس سے لکڑیاں کاٹو۔ اب کہ زندگی بھر کے لیے اس کو سوال دراز کرنے سے گویا کہ روک دیا، منع فرما دیا، اور ایک ماحول ایسا بنا دیا کہ جس سے وہ محنت کی طرف آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، ان کی بہن حضرت ام عبداللہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توفتاً آیا، آپ نے اسے نوش فرمانے سے پہلے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، تو بتایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بکری کا دودھ دھویا ہے۔
تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ بکری کہاں سے لی تم نے؟ اللہ اکبر. تو یہ ایک صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کی جڑ تک جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ وہ جائز طریقے سے آیا ہے مال کے نہیں آیا. پھر انہوں نے جب وضاحت دی بتایا کہ یہ میں نے خود خریدی بکری, میں نے اپنے ہاتھوں سے دعا, تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں کیسے مستجاب الدعوات ہو جاؤں, کہ میں جو دعا کروں قبول ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کماؤ اور وہ کھاؤ تو اس سے مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. یعنی حلال اور طیب کی رزق کی برکت یہ عطا ہوتی ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو فرض قرار دیا, اسی طرح حلال روزی کو طلب کرنا, اس کے لیے تگ و دو کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا. اور آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ ایک نوجوان آتا ہے بڑا چست اور بڑا قوی, اور صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے, تو صحابہ پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ کاش یہ اس کا اٹھنا, یہ چستی اس کی اللہ کی راہ میں ہوتی. تو مفہوم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے رزق حلال کمانے کے لیے کہ میں سوال دراز کرنے سے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں, تو یہ بھی اس کے اللہ کا راہ ہے, اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کے لیے, کمزور بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکل رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے جا رہا ہے کمانے, تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے. تو آپ دیکھیں تو ایک مختلف انداز سے کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے رزق حلال کی تلاش کے لیے, کہ میں حلال اور طیب کماؤں تاکہ میں کسی کے آگے سوال دراز نہ کروں, میں کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو وہ اللہ کا راستہ ہے, اور وہ حلال طیب میں جب تک رہتا ہے گویا کہ وہ عبادت میں رہتا ہے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المحترف, کہ اللہ ہنر مند کاریگر بندے کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور جگہ یہی محبت اور پسند کی فرمایا کہ جب بندہ روز رزق حلال کی تلاش میں تھک جاتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کی تقاوت, اس کی وہ حلال روزی کی تلاش کی تگ و دو کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے اور اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اور کئی احادیث ہیں جن میں ایک ترغیب دی گئی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں روئے زمین کے پوشیدہ خزانوں میں اپنی روزی تلاش کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر صحابہ نے اور مسلمانوں نے یوں عمل کیا کہ وہ زمین پر پھیل گئے تجارت کے لیے, اور تجارت کے لیے بھی یوں رزق حلال کے لیے گئے, اور اللہ نے ان سے تبلیغ دین کا کام لیا. ان کے کردار سے, ان کے عمل سے, ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے, اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلا ان تاجروں کے ذریعے سے کہ حضور نے انہیں بھیجا ہی اس لیے گویا کہ یہ جائیں گے رزق حلال کی تلاش میں, اللہ کی راہ میں رہیں گے, اور ان سے ایک خود بخود دین پھیلے گا, اشاعت اسلام کا کام ہوگا. اور آپ دیکھیں تو بر صغیر پاک ان کی بھی آپ تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ میں بھی آتا ہے کہ یہاں اسلام کی روشنی ان تاجروں کے ذریعے پہنچی عرب کے, جو تجارت کے لیے آئے اور ان کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی پیٹھ پر گٹھا لاتا ہے اسے بیچنے کے لیے کہ اس سے آبرو بچا لے, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سوال کرے. تو بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس کے حلال کے لیے ایک ترغیب دی گئی ہے. اور عین عبادت فرمایا نا, رزق حلال یا کسب حلال عین عبادت ہے. یعنی آپ جو بھی کام کریں تو پھر نیت یہی رکھیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں, یعنی عبادت کی طرح اس کام کو کریں جو رزق حلال کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں. آپ ارشاد فرمائیے گا آسما کہ رزق حرام کی بات اب کر لیتے ہیں تاکہ لوگ بچیں, اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیے گا. جزاک اللہ. اس کا پہلا نقصان اور سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے
کہ حلال اور طیب چیزوں کے اپوزٹ جو آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ پہلے ہی بتا دیے کہ یہ جو شیطان کا راستہ ہے تم ایسے رستوں سے بچو، اور جو ایسے کمائی کے طریقے ہیں جو اس طرف لے کر جاتے ہیں یا جو آسان طلبی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ان سے تم بچ جاؤ. اور اللہ رب العزت بے شک ہمیں ہر ترغیب کو پہلے ہی ہمیں عنایت فرما دیتا ہے کہ ان چیزوں سے تم بچ جاؤ اور ان چیزوں پر عمل کرو. صحیح. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ کبھی بھی خبیث اور طیب مال، پاک اور ناپاک مال برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اکثر یعنی کیا ہی بھلی بات ہے، یعنی تمہیں بھلا لگتا ہے اس وقت، ظاہراً تمہیں اچھا لگ رہا ہے کثرت مال، زیادہ ہونا، یعنی ہم بہت امیر ہو گئے، ایسے لوگ سوچتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں ظاہراً وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. فَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کفار کی جاہ و حشمت ایسی تھی نا کہ مسلمان سوچتے تھے کہ وہ تو بڑے مال و دولت والے ہیں اور ایک بڑا اثر ایک قائم ہوتا ہے نا طبیعت پہ. تو اسی طرح اس دور میں بھی جو لوگ حرام کمائی کماتے ہیں یا پھر ناانصافی کے ساتھ کماتے ہیں، ان لوگوں کی اگر کثرت دولت کی وجہ سے تمہارے اوپر روب آئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اگر تم عقل مند ہو تو. پھر اس دور میں ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں، ناپاک طریقے بہت زیادہ رائج ہو گئے ہیں. جیسے ہم گیم کھیل رہے ہیں، بچے اکثر گیم کھیل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس کے تھرو، حالانکہ اس کے اندر کوئی محنت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. اور یہ وقت اور یہ کیا ہے، یعنی اگر وہی اسی کے ضیاء ہے وقت کا، یہ وقت کا ضیاء، اسی کے اپوزٹ اگر محنت کی جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت میں عظمت ہے، تو اگر وہ محنت کی جائے تو اس کا ظاہر سی بات ہے ایک الگ پھل ہے اور ایک الگ فائدہ ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی یہ بھی ایک حرام کمائی کے، حرام مال کے نقصان ہے کہ اگر تم کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہو ظلم کے طریقے کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو تم دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، وسیصلون سعیرا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اس میں جلتے رہو گے. تو یعنی ایک تو کھاتے رہنا ناحق، ایک تو بڑا کانفیڈنٹلی اکثر لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا. اب تو بہت زیادہ ایمانی قوت ہمارے اندر کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اکثر لوگ ہیلے بہانے سے تھوڑا تھوڑا وہ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو دراصل وہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، تو تم ان چیزوں سے بچو. اسی طرح سورہ بقرہ میں مفہوم آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو سود کھاتے ہیں وہ سود کو تجارت کی طرح قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکے سے نکال لو. اسی طرح فرمایا جبکہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. واضح ایک ہمارے لیے آؤٹ لائن سامنے آ گئی. تو پس جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو گزر چکا وہ اسی کا اللہ کے سپرد وہ معاملہ ہے، مگر جس نے پھر بھی اسے جاری رکھا نصیحت کے بعد تو وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ سارے راستے ہمیں بتا دیے کہ کون سا فائدہ مند ہے، کون سا ایسا مال ہے کہ جس کی طرف سے تمہیں جانے سے گریز کرنا ہے اور کس چیز کو تمہیں اپنانا ہے. اس کے نقصانات دیکھیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت میں بے سکونی نہیں رہتی. پہلی تو یہ بات کہ عبادت رہتی نہیں ہے نا، وہ اس کی بے برکتی ہے. اگر عبادت کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت اس کو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرا یہ مال ختم ہو جائے گا. اور در حقیقت ہوتا بھی ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ صحت کی خرابی ہوتی ہے اور وہاں وہ سارا مال لگ جاتا ہے، یا پھر وہ چوری ہو جاتی ہے، یا پھر کسی نہ کسی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. نسلوں پر برا اثر پڑتا ہے، حساب آخرت میں مشکل ہو جائے گا، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. اور پھر اسی طرح رزق کی بے قدری وہ خود بھی کرتا ہے اور اس طرح سے اس کا مال تلف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے رزق حلال کمانے کے بہت فائدے ہیں. حرام کی طرف جائیں گے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، تم اس سے بچو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے، یعنی جس طرح سے آپ کمائیں گے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح نکل جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی کو تو بے برکتی کہا گیا ہے کہ پھر برکت کہاں رہے گی. مزید گفتگو کریں گے آپ کے اور ہمارے درمیان. ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں.
آج ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال کے تعلق سے، اور بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں رزق حلال کے تعلق سے ہم نے جانا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور آسمہ بطول صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ضمنی طور پر ایسے مجھے بات یاد آئی، جب عقل مندوں کی بات ہوئی نہ کہیں جو بہت زیادہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہیں سے ایسے ہیلے بہانے تلاش کر کے جب اپنے آپ کو فتح یاب محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی کسی کو چیٹ کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں، تو بڑا فاتح محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، بار بار اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ارشاد فرما دیجئے، اللہ کے نیک بندے کس حد تک رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں؟ نیک بندے تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم رزق حلال کمائیں، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے، نیک بندوں کی جو فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے جو ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں وہ انبیاء کرام نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء سید المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے، آپ ابھی چھوٹے سے ہیں تو اس وقت آپ بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو اپنایا، حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر جانا اور اتنی ایمانداری سے اس کو فروخت کرنا کہ جس سے پھر بعد میں شادی کا وہ ہوا، اہتمام ہوا۔ تو اسی طرح سے باقی انبیاء کرام پر بھی نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلی بات آتی ہے کسب معاش، محنت کرنا، صحیح، اور جو اللہ نے جائز طریقے بتائے ہوئے ہیں ان کو اپنا لینا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جہاں بانی بادشاہت اللہ نے دی ہے، سلطنت کے مالک ہے، 7 فرائض نبوت بھی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ہمارے پر ایک بھی ذمہ داری ہو نا تو ہم اسی میں کھپ جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، سلطنت کو بھی سنبھال رہے ہیں، بادشاہت بھی ہے، 7 فرائض نبوت بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ذرہ بنانے کا خود کام کرتے ہیں، جس سے کماتے ہیں اور اس سے اپنا لقمہ لیتے ہیں۔ سبحان اور اللہ رب العزت نے جب ان کی اتنی زیادہ ان کی تگ و دو کو دیکھا کہ لوہے کی کڑیوں سے ذرہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، بے شک نہیں تو اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم فرمایا اور فرمایا وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہا نرم کر دیا، ان کے ہاتھوں میں جاتا تھا تو وہ نرم ہو جاتا تھا، جس سے وہ آرام سے ذرہ بنا لیتے تھے اور اسے بیچتے تھے اور پھر اس سے روزی کماتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مشہور ہے جو انہوں نے بنائی، جس پر لوگ حیران تھے اتنی بڑی کشتی آپ نے اس طرح سے بنا لی۔ تو یہ انبیاء کرام سب سے بڑا طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام، بزرگان دین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ جب تاکہ دنیا کی خواہشوں کو، مال کی خواہشوں کو رد کیا جائے، تو جس چیز پر شک بھی پڑ جائے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، کسی چیز پر شک پڑ جاتا تھا تو خود حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دینا۔ ایک مرتبہ ایک غلام کی کمائی کا لقمہ ڈال لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہہ کر دی خود کہ یہ لقمہ میرے اندر نہ جائے۔ تو اپنے غذا کو اس قدر احتیاط سے بچائے رکھنا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ آنے پائے۔ اس طرح حضرت امام ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت فرماتے ہیں، تو ایک دن آپ اپنی اس دکان سے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اس کو نصیحت کر جاتے ہیں کہ یہ مال جو ہے خراب ہے، جب بیچنے لگو تو بتانا اسے، اور اسے کم قیمت پر بیچنا۔ تو وہ چلے گئے، جب واپس آئے تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بتانا، تو وہ تھان بک گیا۔ تو آپ نے اس دن کی اور اگلے دن کی پوری کمائی اپنے استعمال میں نہیں لے کر آئے، آپ نے وہ ساری راہ اللہ دے دی کہ یہ ہمارے گھر میں کھانے میں نہ آئے۔ تو جس پر شبہ بھی پڑ گیا، شک بھی پڑ گیا، تو ان چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں شک پڑ گیا کہ ان کے والد صاحب کی کمائی کچھ انہیں مشکوک سی محسوس ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا زیور بیچا، بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ پلاتی تھی وہ اپنے بیٹے۔ علامہ اقبال، یہ مائیں جب اس حد تک احتیاط کرنے لگے تو بیٹے پھر علامہ اقبال بنتے ہیں۔ تو ہم آج کس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم بالکل خیال بعد میں جب تسلی ہوئی، انہوں نے اچھے طریقے سے تسلی و تشفی کرائی کہ نہیں میں حلال لا رہا ہوں گھر میں،
تو پھر آپ نے گھر کا کھانا استعمال کرنا شروع سبحان کیا اور ان اللہ کو دیا. سبحان اللہ. اس تو قدر قدر احتیاط احتیاط کہ حرام کو بھی چھوڑ دینا اور پھر جن پہ شک پڑ جائے شبہ پڑ جائے ان چیزوں سے بھی دور رہنا. پھر اسی طرح سود سے، ملاوٹ سے، کھوٹ سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنا، اپنی ضرورتوں کو مختصر کرنا. جتنی آپ کی ضرورت مختصر ہوتی چلی جاتی ہے اتنا آپ خیر کے کام بہتر انداز سے کر بھی سکتے ہیں اور ان چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں. یعنی ہم تو آپا اتنی زیادہ بے جا حرص و حوث میں مبتلا ہو گئے تبھی تو ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں. یعنی کیونکہ ہم نے اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ پوری نہیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت پوری کرنے پہ، دینے پہ قادر ہے. بس یقین تو کرنا ہے اس ذات باری تعالیٰ پہ. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اب فی زمانہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں آج کے دور کی، تو ہم کیسے بچیں حرام سے، ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں حرام سے، آپ بتائیے گا. جزاک اللہ. ابھی جو آپ نے بات کہی نا کہ ہم خود کیسے بچیں، ہم خود ہی اتنی ساری چیزوں میں ہیں کہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ چیزیں تو ریکوائرڈ ہیں نا. تو وہ جو ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کیا وہ دین اسلام بھی ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے؟ حالانکہ دین اسلام سادگی کا دین ہے، وہ کہتا ہے کہ سادگی اپناؤ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. تو اگر تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا. اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تبھی ہماری زندگی آسان ہوگی، کیونکہ بدلتے دور کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں. اور بالخصوص ہم خواتین سے ہی آغاز کرتے ہیں. ہم خواتین ہی ہیں گھروں کی جو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے. اور پھر ایک مرد کے اوپر جب وہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، واقعی یہ ضروری ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. تو اکثر خواتین ہیں وہ بڑی قناعت پسندی کے ساتھ اپنے گھروں کو چلاتی ہیں. تو جب ان کی اولاد ان کو دیکھتی ہے تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے. گو کہ اس وقت جب وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ امی ابو ایسے کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ سمجھداری کی ایج کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا باتیں اور کیا کیا چیزیں انہوں نے سیکھی وہ ان کی زندگیوں میں پھر نظر آتی ہیں. پھر اسی طرح آخرت کا خوف ضرور دلانا چاہیے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ جب تک اپنی کمائی کے حوالے سے جواب دہ نہیں نہ ہوگا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، اس وقت تک وہ آگے گزرے گا نہیں، اس کا آگے حساب کتاب نہیں شروع ہوگا. تو اس لیے یہ بڑی لازم سی بات ہے کہ خوف رکھنا چاہیے، یعنی اپنے بچے کو خوف دلانا چاہیے کہ آخرت کا خوف ہے، اللہ رب العزت آپ سے حساب کتاب لے گا. پھر اسی طرح اگر کوئی بچہ اس طرح سے دیانتداری کا کام کرتا ہے تو اس کو انعام دینا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور دوبارہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اپنے معاملات کے اندر وہ اگر ایمانداری کو شو کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ جو دور ہے اس وقت کا وہ ایسا ہے کہ وہ اب ہم کسی کے بچے کو بھی کسی کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتے کہ بیٹے یہ کام بالکل غلط ہے. نہیں، ہمیں کسی نہ کسی طور طریقے آرام سے اس کو سمجھانا پڑے گا. تو جب کوئی ایمانداری کا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا، آپ نے تو یہ اتنا اچھا کام کیا ہے، یعنی اس کو ابھارنا چاہیے اس کے اوپر تاکہ وہ اس پر اور عمل کرے. پھر اسی طرح اس کے لیے خود نمونہ عمل بنے. جب تک ہم نمونہ عمل نہیں بنیں گے تب تک ہمارا بچہ نہیں سیکھے گا، اور اگر ہمارے اندر وہ چیز دیکھے گا، وہ لیکنگ دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی شخصیت میں بھی نظر آئیں گی کہ ہمارے بڑوں نے بھی تو ایسا کیا، ان کی بھی تو زندگی گزر گئی ہے. لیکن ہماری جو اسلاف کی زندگی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنی زندگی میں ڈھالیں تو یقیناً ہماری زندگی آسان ہوگی اور وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے مطابق گزر سکے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ زمانہ ہی کچھ ایسا ہے، زمانے کو برا نہ کہو. زمانہ کیا ہے؟ میں آپ ہم سب مل کر زمانہ بناتے ہیں، ہم ہی دور بناتے ہیں، ہم ہی وقت کو ایسے جگہوں پر ڈھال لیتے ہیں کہ پھر ہم اس وقت میں جینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا میسج دیں گی، کہیے گا. آپ نے زمانے کی بات کی تو میرے ذہن میں سورہ عصر آ گئی. اللہ اکبر. کہ سرمایہ پگھل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، تو کچھ کر لیں اچھا عمل، کچھ اچھے عمل کی ترغیب دے جائیں تاکہ ہم خسارے میں نہ رہیں. خسارے سے بچنا ہے، بچ جائیں. ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، صبر کی تعلیم. سبحان اللہ. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے کہ انہوں نے اس دور میں اپنی زندگیوں کو اتنا کامیاب بنایا کہ آج تک ہم انہیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں.
تو اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں برکت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، ذہنی سکون بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں اور آسمہ بطول آپ تشریف لائیں، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ بس یہی بات ہے کہ ہم یقین کریں اس پاک پروردگار عالم پہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کئی مقامات پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسی جگہ سے رزق کے آپ انتظار میں رہیں، بجائے اس کے کہ وہ راستے اختیار کریں جسے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راستوں پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ